اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ حضرت بی بی زینب علیہ السلام بنت علی کے بارے میں ایک مختصر سا قصہ بیان کروں گی اور ان کی جو کربلا میں جد و جہد تھی وہ بیان کروں گی۔ یہ سب کچھ بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل الفجر ریسیٹیشن کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل جائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور ماشاءاللہ میرے چینل ڈے بائی ڈے گرو کر رہا ہے اور اس کے لیے آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اسلامک چینل کو، اسلامک ویڈیو کو لائک کرنے کا بہت شکریہ اور اسی طرح سے میرے ساتھ رہیے گا اور میں آپ کے لیے اسی چھوٹے چھوٹے سے ٹاپکس لے کے آ رہی ہوں جس سے آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگ رہا اور آپ کو آپ کی جو نالج اور انفارمیشن میں ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت بی بی زینب علیہ السلام بنت علی، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی بیٹی تھی اور ہماری جو ہے اسلامک ہسٹری میں ایک بہت اہمیت رکھتی ہیں، محترم شخصیت ہیں اور ہم لوگوں کو، آج کی نوجوان نسلوں کو، خواتین کو، لڑکیوں کو، بہنوں بیٹیوں کو ان کی زندگی سے نبی پاک حضرت زینب بنت علی فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور تاریخ اسلام کی محترم شخصیت تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ انہیں عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ ام کلثوم وام الحسن آپ کی کنیت تھی۔ صدیقہ صغری ان کا لقب تھا۔ محدثین حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے انہیں ابی زینب سے یاد کرتے تھے۔ ولادت کے بعد آپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رکھا۔ 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ فرمایا۔ 6-7 سال کی برس کی تھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ کو ام البنین اور اسماء جیسی بلند پایہ خواتین کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔ امام حسین علیہ السلام حضرت زینب علیہ السلام کی بڑی تعظیم فرماتے تھے۔ جب وہ آتی تو کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ بڑی صاحبزادی ہونے کی بنا پر گھر کی تمام معاملات کی ذمہ دار تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر طیار کے فرزند عبداللہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عرب کے مشہور جواد و کریم اور حضرت علی علیہ السلام کے جانثار تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام سے جو اولاد ہوئی ان کے نام یہ ہیں: علی، اون، اکبر، عباس، ام کلثوم، جعفر، اکبر، محمد، اون محمد۔ محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ کربلا ایسا واقعہ ہے کہ اس کے بعد حضرت زینب مشق میں اہل بیت کے ساتھ رہیں۔ استقامت، عبادات، اثار، جہاد، حمایت دین کا جو مظاہرہ آپ نے فرمایا اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ان کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ اور وہاں سے کربلا تک کا سفر غیر معمولی کارنامہ ہے۔ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہید ہو جانے پر یتیموں، بیووں، بچوں، جوانوں، عورتوں اور مردوں کی نگرانی، دشمنوں کے مقابلے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ لیے ہوئے قافلے کا قید ہونا، کوفہ میں ان کے لاجواب تقریریں اور عبداللہ بن زیاد کی گستاخیوں کے جواب، اس کے بعد شام کا سفر، شام کے بازار اور یزید کے دربار میں اپنی حقانیت اور واقعات کا کربلا کا اعلان، فصیح و بلیغ خطبے اور برخطا جوابات، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ امام زین العابدین کو ابن زیاد کے بے رحم ہاتھوں سے زندہ بچا لینا بھی ان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ آپ دمشق سے رہا ہو کر مدینہ تشریف لائیں تو واقعات
کربلا کو مؤثر انداز میں بیان کیا۔